اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت سید بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ لاہوت لامکاں جہاں دودھ کی نہریں بہا کرتی تھی وہاں کی زیارت کروائیں گے، پریوں کا باغ دکھائیں گے، اور گوگل دیو جسے سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقابلے کے بعد پہاڑ کے اندر زندہ دفن کر دیا، وہاں کی ویڈیو دکھائیں گے، چشمہ دکھائیں گے، دشوار راستے اور مور بھی دکھائیں گے، مزار کے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سید سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جھولیاں بھر کر لوگ جاتے ہیں، فیض کا دریا یہاں پر بہتا ہے، بڑی سی بڑی بیماریاں اس دربار پر آنے سے دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت سید سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جادو کا مرض دور ہو جاتا ہے، جنات کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ جنات سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سنتے ہی دور بھاگ جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اور آپ شہنشاہ جنات ہیں، آپ کے نام سے جنات تھر تھر کانپتے ہیں۔ حضرت سید شاہ بلاول قدیم زمانے کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ اپنے وقت کے کتب تھے، آپ کا سلسلہ سید خاندان کے بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے، آپ بڑے صاحب کرامت تھے، آپ پر اللہ کی خاص عنایت تھی، آپ کی بزرگی کی کئی کرامات مشہور ہیں اور یاد بلوچستان کے ویران خاموش جبلوں پہاڑوں میں آج بھی موجود ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید شاہ بلاول ہے، لیکن آپ سخی شاہ بلاول کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے بہت دریا دل تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اس لیے آپ کو سخی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ شاہ نورانی کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ زائرین اور مقامی لوگ اس لقب کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور سے ہیں، اس لیے عقیدت مند آپ کو شاہ نورانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور اس لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ آج ہر گاڑی والا، بس والا، وہاں کے رہنے والے لوگ، مریدین اور عقیدت مندوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ سنائی دیتا ہے، وہ یہ ہے: نورانی نور ہر بلا دور، نورانی نور ہر بلا دور۔ یہ ستو پنجو کی سمادھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے، بہت ہی دلچسپ ہے، کرامت ہے والا واقعہ ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا وہ سمادھی تھی ایک ہندو کی، اس کا نام تھا ستو پنجو۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالی شان مزار بنا ہے، اور لوگ یہاں آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سبحان اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سلسلہ نسب، کہتے ہیں کہ آپ کا سید خاندان سے تعلق تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ولادت کے بارے میں 6 کتابوں سے جو ہے وہ مطالعہ کیا گیا، اور کچھ باتیں پتہ چلی آپ کے ولادت مبارک ہجری کے بارے میں۔ زیارت جنگلات کے بعد شاہ بلاول کے مزار کو اس علاقے کے لوگوں میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ کا مزار شاہ بلاول گاؤں کے پاس اور ہپ ندی
ضلع لزبیلا کے مغرب کی جانب ہے۔ آپ سندھ کے ایک سید تھے اور 900 ہجری کے لگ بھگ لاہور لامقام مکی ہوئے، جہاں سے موجودہ مقام پر منتقل ہوئے جہاں آپ کا مزار ہے۔ آپ کا مقبرہ پھب یعنی ہب پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں واقع ہے جو عمدہ دوامی چشمے سے سیراب ہوتی ہے۔ یہ جگہ زرخیز ہے اور املی، آم اور جامن کے درخت یہاں کی اہم پیداوار ہیں۔ مقبرے سے ملحق ایک مسجد اور قبرستان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں کی ایک زندہ کرامت یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو کوے نہیں ملیں گے۔ یہاں پر بہت سارے طوطے ہیں، چڑیاں ہیں، کبوتر ہیں اور مور پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو طوطے نہیں ملیں گے۔ گوگل دیو سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا۔ دو روایتیں ملتی ہیں کہ یہاں پہلے ایک باغ تھا جس کا نام مالک گوگل نامی ایک ہندو تھا، جبکہ ایک اور روایت عام کے مطابق گوگل ہندو نہیں بلکہ گوگل ایک دیو تھا۔ شاہ بلاول نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں ہر رمضان المبارک کی 11 تاریخ کو عرس شروع ہوتا ہے۔ اس علاقے میں آنے سے قبل کے حالات کہتے ہیں کہ شاہ بلاول کے اس علاقے میں آنے سے قبل یہاں جنوں، دیوں اور پریوں کا بسیرا تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ویران ہو چکا تھا، اور یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ اگر معیشت کے لیے کوئی کھجور یا کسی قسم کا درخت یا کوئی پودا لگاتے تھے تو چند دنوں بعد خشک ہو جاتا تھا یا پھر جل جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی بستی پر ایک بہت بڑے طاقتور گوگل نامی دیو کا قبضہ تھا۔ وہ انسان ذات کو برداشت کرتا ہی نہیں تھا۔ جب نورانی سرکار نے اس بستی پر اپنے قدم مبارک رکھے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صاحب کمال بزرگ ہستی ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے گرد و پیش کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس علاقے میں آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ مور والی کرامت بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی بہت مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے اندرونی حصے کی۔ نور برس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہیں تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد یہاں کے لوگوں نے آپ کو آزمانے کے لیے کہا کہ سرکار، اگر آپ واقعی سید ہیں تو اس جبلوں سے دودھ نکلنے کا حکم دیں۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ نے کہا کہ اگر آپ واقعی سید ہیں تو دودھ نکلنے کا پہاڑ سے آپ حکم دیں۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور دوسرے دن 6 جبلوں سے، 6 پہاڑوں سے دودھ آبشار کی شکل میں بہنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بیٹھک ہے، یہاں نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھتے تھے اور بہت سارے بزرگان دین اور نورانی بابا یہاں پر جو ہے فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے مزار شریف سے نیچے کی جانب، پہاڑ سے نیچے کی جانب جو ہے یہ بیٹھک ہے نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو آبشار کی شکل میں دودھ جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں اس علاقے کے مشہور اور سماعتی روایت کے تحت یہاں کے قدیم باشندے ہندو تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ روایت ہے کہ کافی عرصے تک یہ سلسلہ دودھ کا جو ہے وہ بہنا جاری رہا، لیکن وہاں کے مقیم لوگوں نے اس دودھ کو بیچنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے یہ فیض آج کل بند ہو گیا ہے، لیکن
اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان پہاڑوں سے کسی زمانے میں دودھ بہا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو لاہوت کی وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر دودھ بہتا تھا، اور وہ دودھ بہتے بہتے پتھر کا بن گیا۔ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی میں یہاں سے دودھ بہتا تھا۔ نورانی سرکار کا دیو سے مقابلہ، گوکل دیو سے مقابلہ۔ حضرت سید شاہ بلاول سرکار کا اب جس جگہ مزار واقع ہے اس سے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باغ ہے، اس کو گوکل کا باغ کہتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے قریب پریوں کا باغ بھی ہے اور گوکل باغ بھی کہتے ہیں کہ باغ میں پرانے درخت نظر آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دیو اور شاہ نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان سرد جنگ میں دیو نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت نورانی سرکار کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور سوچا کہ اب کسی دوسرے علاقے میں ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ باغ جو اس کے نام سے منسوب تھا اسے اپنے جادو سے کوکاف کی طرف لے اڑے گا۔ سرکار بابا جو کہ بلند جبل کی چوٹی پر تھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جو ہی دیو قریب پہنچا فوراً سرکار نے اسے اپنی روحانی کرامت سے نیچے اتار لیا۔ گوکل کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور غصے سے بہت چیخا اور یہاں وہاں بھاگنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر سرکار نے اپنی روحانی طاقت سے وہیں دبوچ لیا اور اسی چٹان کے نیچے زندہ دفن کر دیا، جہاں پاؤں کے نشان اور زنجیروں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہر بڑی رات میں دیو کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو اب سال میں کسی ایک رات کو سننے میں آتی ہے۔ چنانچہ دیو کو زندہ دفن کرنے کے کچھ عرصے بعد شاہ بلاول سرکار ان پہاڑیوں سے نیچے اتر آئے اور نیچے والی پہاڑیوں کے درمیان اپنا آستانہ بنایا۔ اس واقعے سے آپ کی روحانیت و کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صاحب فیض و کمال بزرگ ہیں تو لوگ دور دور سے آپ کی قیام گاہ پر آنے لگے اور آپ کے فیض سے مستفید ہونے لگے۔ اس زمانے میں اس علاقے کی آبادی میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور کثیر تعداد میں ہندو آپ کے پاس آنے لگے اور مسلمان ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارد گرد آبادی شروع ہو گئی۔ غرض کے اس مرد حق آگاہ کی بدولت اس جگہ کو وہ عظمت نصیب ہوئی جس کا سکہ قیامت تک لوگوں کے دلوں پر جمع رہے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اور بھی واقعات ہم آپ کو بتائیں گے، جڑے رہیے گا۔ یہ چشمے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، آگے چشمہ بھی ہے، اور چشمے کے بالکل ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں کہ گوگل دیو میں آپ نے گوگل دیو کو پہاڑ کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا۔ وہ پہاڑ بالکل چشمے کے پاس ہے، اور دشوار راستہ بھی ہے، بہت لمبا راستہ بھی ہے، اور بہت یہاں کا اچھا جو ہے یہاں کے نظارے بھی ہیں، اور اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دوسری کرامت، سوالی کی دعا کی قبولیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے آپ کو ستو پنجو کے وہ سمادھی کے بارے میں بتایا تھا، ہم آپ کو وہی کرامت بتاتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا۔ ایک خاص و عام روایت ہے کہ ایک ستو پنجو نامی شخص جو غیر مسلم تھا، نورانی سرکار کے بہت عقیدت مند تھا، ہر وقت نورانی سرکار کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ایک روز نورانی سرکار موج میں تھے، آس پاس دیکھا مگر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ سرکار نے اسے کہا، مانگ، کیا مانگتے ہو؟ اس نے فوراً ہاتھ باندھ کر بولا، سرکار میری 7 لڑکیاں ہیں جن کی شادی کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔
میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ دعا کیجئے کہ میرے پاس اتنی رقم ہو جائے کہ ان کی شادی ہو جائے، میں اپنی ساری زندگی آپ کے قدموں میں بسر کر دوں گا۔ سرکار نے اس سے کہا کہ میرے باغ میں گرے ہوئے پتوں کو بوری میں بھر کر لے جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، لیکن راستے چلتے اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے بابا سے رقم طلب کی تھی، یہ کیا بابا نے مجھے پکڑا دیا۔ پتے اگر گھر میں یہ لے کر گیا تو گھر والے ہنسیں گے، یہ سوچ کر وہ پتوں والی تھیلی میں سے پتے پھینک کر گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اس کی گھر والی جو ہے وہ تھیلی دھونے لگی تو دیکھا تو کچھ پتے جو تھیلی میں چپکے ہوئے تھے وہ سب پتے سونا بن چکے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا اس نے بہت افسوس کیا اور فوراً اسی جگہ آیا جہاں پتے گرائے تھے، لیکن وہاں کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ الغرض یہ گھر آیا اور جتنے پتے سونا بن چکے تھے اسے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ اتنی رقم حاصل ہوئی جس میں سے اس کی 7 لڑکیوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نورانی سرکار کے قدموں میں آ کر گر گیا، یہاں تک کہ سرکار کے وصال کے بعد بھی وہیں رہا۔ ایک روز بابا کی جانب کھڑے کھڑے متوجہ و مراقب ایسے ہوئے کہ زندہ زمین میں سما گیا۔ چنانچہ اب تک اس جگہ یادگار کے طور پر ایک اونچا ٹائلز کا سلیب بنا دیا گیا ہے جو نورانی سرکار کے روضے کی طرف جانے والی سیڑھیوں اور وضو کرنے والی جگہ کے ساتھ واقع ہے۔ ستو پنجو کی سمادھی پر آج بھی محرم کی 7 تاریخ کو ہندوؤں کا ایک میلہ لگتا ہے جس میں اندرون ملک اور ہندوستان سے بڑی تعداد میں ہندو زائرین آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نورانی سرکار کا مزار، آپ کا مزار شریف ضلع بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار اقدس پر ایک شاندار پرکشش گنبد بنا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے مزار اقدس پر دور دراز سے سکون قلبی کے لیے آتے ہیں اور راحت پاتے ہیں۔ آپ کے مزار تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں، لی مارکیٹ کراچی سے، دوسرا 7 شریف سے پیدل جانے کا۔ لی مارکیٹ یہاں سے بس ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے عقیدت مند پرائیویٹ بس، کوچ، ٹرک، جیپ اور آج کل تو کئی دوست بائک میں موٹر سائیکل کے ذریعے گروپ کی شکل میں نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ جو نظارے کر رہے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور واقعات بھی جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مور والی کرامت بھی بتائیں گے۔ پہلی سلامی جو ہوتی ہے وہ محبت شاہ فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہوتی ہے۔ محبت شاہ فقیر بابا اور نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے بیچ جو ہے وہ فاصلہ ہے اور بیچ میں مولا علی شیر خدا کے قدم مبارک ہیں کے نشانات ہیں، اور ساتھ ہی پہاڑ میں ایک بزرگ ہستی کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ہے چشمہ، اور اس کے ساتھ ہی جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ جو ہے وہاں پر گوگل کو نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندہ دفن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے چشمہ، یہاں پر میٹھا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نکلتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید ابراہیم شاہ بابا کا مزار ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کی جانب پہاڑ ہے، وہاں پر سید ابراہیم علی شاہ بخاری بابا کا مزار شریف ہے۔
اچھا، آپ کے مولا علی کے قدم مبارک کے بارے میں بھی ایک روایت مشہور ہے کہ پیدل جانے والے ظاہرین راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک، جسے خاص و عام زبان میں مولا علی کے قدم کہا جاتا ہے، کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ گوگل دیو کسی مولائی کی لڑکی اٹھا کر لے آیا تھا اور اسے اپنے باغ کے قریب قید کر رکھا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ خود تشریف لائے اور یہاں پر سے جہاں آج آپ کے قدم مبارک گاہ ہے، ایک تیر پھینکا جو سیدھا دیو کے کندھے پر آ لگا اور وہ زخمی ہو گیا اور لڑکی کو آزاد کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روز کا واقعہ ہے کہ نورانی سرکار کے روزے پر کچھ پیسے رکھے تھے۔ ایک شخص اندر آیا، اس کی نظر جب پیسوں پر پڑی اس کی نیت بد ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو جلدی سے پیسوں کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس وقت دو مور بابا جی کے احاطے میں گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی یہ شخص روزے مبارک سے باہر آیا، ایک مور نے اس کے پاؤں میں ایسا کاٹا کہ خون نکل آیا اور بہتا رہا۔ وہ جہاں بھی گیا خون کے دھبے چھوڑتا گیا۔ جب مجاور صاحب اندر آئے اور پیسے نہ دیکھے تو حیران ہوئے، لیکن جو ہی نظر خون کے دھبوں پر پڑ گئی سمجھ گئے کہ یہی چور ہے جو خون کے دھبوں کے یہی چور ہے۔ پھر وہ مجاور خون کے دھبوں کو دیکھتا ہوا، نشانات کو دیکھتا ہوا ایک ہوٹل کے پاس دروازے پر آ کر پہنچا۔ وہاں جو ہے وہ خون کے دھبے ختم ہو گئے۔ جب ہوٹل کے اندر دیکھا تو وہ شخص اپنا خون آلود پیر دھو رہا تھا۔ مجاور صاحب نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ پیسے واقعی اسی نے اٹھائے تھے جو اس نے واپس کر دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مور کی اہمیت سرکار کی نظر میں حضرت سید بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مور سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک شخص جبل پر چڑھ گیا، جبل مطلب پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں مور نے گھونسلہ بنایا تھا اور اس گھونسلے میں مور کے 2 بچے سمیت مورنی بھی موجود تھی۔ اس شخص نے ان تینوں کو پکڑ لیا۔ نیچے اترنے تک ایک بچہ مور کا مر چکا تھا۔ آدھے راستے میں اس کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ اس طرح وہ سمجھ گیا کہ میری اس حرکت پر سرکار ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے فوراً مور اور اس کے بچوں کو اڑا دیا اور نورانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے روزے مبارک پر خوب توبہ کلا کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت معافی مانگی لیکن سرکار نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ آخر ان حالات میں فوت ہو گیا۔ اس کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک رمضان المبارک کی 11 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ 7 شریف سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ پاکستان بھر سے، قندھار سے، افغانستان، کشمیر، ہندوستان، ساری جگہوں سے لوگ یہاں پر بہت تعداد میں پہنچتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ جنگل میں منگل ہوتا ہے، قدم رکھنے کی بھی جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ ایسی درگاہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مور ہیں اور یہاں پر بہت سارے مور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر دودھ کی نہریں بہتی تھی اور وہ دشوار راستے بھی دکھائیں گے۔ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے اور پرانا جو مزار تھا، اور حضرت سید
شاہ عقیق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پرانا مزار تھا، یہ ملتے جلتے مزارات ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید عقیدت مند کی وجہ سے یا کوئی رشتہ داری ہو، واللہ عالم بالصواب، کہ یا تو ایک ہی کاریگر نے بنایا۔ میں بہت سارے مزاراتوں پر گیا لیکن میں نے ایسے ملتے جلتے مزار اور کہیں نہیں دیکھے، 2 ہی مزار دیکھے۔ اب تو نئے مزار بن چکے ہیں، پرانے شہید کر کے نئے مزار بنائے ہیں، لیکن پرانا جو مزار سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور آج سے 20 سال پہلے، اور نورانی بابا کا، شاہ عقیق بابا کا مزار کچھ سال 2 سال پہلے تقریباً بنا ہے۔ پرانا جو مزار تھا بالکل ملتے جلتے مزارات تھے، ایک جیسا گنبد۔ تو شاہ عقیق بابا اور نورانی بابا میں بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ تھا، اور یا تو عقیدت مندی کی وجہ سے، واللہ عالم بالصواب۔ نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس جو مسجد ہے، سامنے پہاڑ ہے، فجر کی اذان سے پہلے ایک ستارہ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر کی طرف آیا، اور پھر اذان ہونے لگی تو وہ ستارہ ٹائم کا کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بزرگان دین کی، کہ شاید یہ بھی ایک حکمت ہو، جہاں نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کر قیام کیا، وہاں پر ستاروں سے اور دھوپ سے، مطلب سورج سے جو ہے وہ ٹائم کا پتہ چل جاتا تھا۔ اور یہ وہ اللہ والے ہیں جو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ کر، مطلب 2 نفلوں میں قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں۔ نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ سندھ سے یہاں تشریف لائے تھے 900 ہجری میں، اور پھر جب آپ 900 ہجری کے ہیں تو شاہ عقیق بابا نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پرانے وقتوں کے ہیں۔ لاہوت لا مکان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حاضری دی۔ بہت سے بزرگان دین لاہوت لا مکان پر آئے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آئے، اور یہی نورانی بابا جانے کا راستہ کراچی میں منگا پیٹ سے ہے، وہاں پر دونوں بزرگ ہستیوں کے چلے مبارک بھی ہیں۔ اوریجنل لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چلہ ہے، جسے گرم چشمے کے قریب گرم چشمہ بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کو، اور نیچے کی طرف بابا فرید کا بھی چلہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خطہ، یہ جو علاقہ ہے، یہ کتنا اہم ہے، کہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آئے، اور یہاں پر آ کر فیض انہوں نے پایا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں آئے، اور ان کی بھی یادیں جو ہیں وہ یہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ نورانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور کینسر کا علاج ہوتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں۔ رات کو لوگ یہاں سوتے ہیں، انہیں بشارتیں ہوتی ہیں۔ شاہ عقیق بابا کے جو مریض ہیں، جو شاہ عقیق بابا کے مزار پر رہتے ہیں، انہیں بھی بشارتیں ہوتی ہیں کہ بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر جائیے، اور وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپس ہمارے پاس آئیے۔ تو یہ بزرگ ہستی اپنے حصے کا جو ہے وہ جو فیض ہوتا ہے وہ لٹاتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ایک بزرگ ہستی دوسری بزرگ ہستیوں کا جو ہے وہ کام آسان کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے مزاراتوں پر آنا چاہیے، اور صاحب کمال بزرگ ہیں، جنات ان کے نام سے دور بھاگتے ہیں، اور ان کے نام سے بہت سی منقبت قوالیاں مشہور ہے۔ نورانی نور ہر بلا دور، جیے شاہ نورانی جبل میں شان، سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے بیرونی منظر حضرت سید سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا۔ اتنے سخی بزرگ ہیں کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں چاہتا۔ اب ہم لاہوت لا مکان کی جانب جا رہے ہیں، جہاں پر دودھ کی نہریں بہتی تھی۔
یہاں پر ایک پہاڑ بھی ہے، دور سے دکھائی دے گا، اس پہاڑ میں سوراخ ہوا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ پہاڑ میں جو سوراخ ہے جو اوپر کی طرف، یہ پرانے دور میں نشانی تھی۔ پرانے دور کے لوگ جب یہاں آتے تھے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، تو لوگ بیل گاڑیوں میں آتے تھے، اور شاید اس نشانی کی وجہ سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لاہوت کی جگہ ہے، جہاں پر مولا علی شیر خدا بھی تشریف لائے اور یہاں پر بزرگان دین بھی آئے۔ یہ وہ دور سے آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے بیچ میں جو ہے وہ سوراخ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ نشانی تھی تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ لوگ جو ہے وہ یہ ہماری جو منزل ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ وہ دشوار راستے ہیں، تقریباً پونا گھنٹہ یا گھنٹہ لگتا ہے جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے لاہوت جاتے ہوئے یہ راستہ بنایا ہے۔ یہاں پر دشوار راستے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ اونچے اونچے ہیں، لیکن عقیدت مند محبت کرنے والے لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ جنہیں تکلیف ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، لاہوت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، غار ہے، غار کے اندر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ محبت شاہ فقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارا دوسرا چینل بھی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ شاہ بخاری جلالی، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس ضرور کیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے گی، اور آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز جب ہم اپلوڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گھنٹی کے بٹن پر آل ضرور پریس کیجیے گا، اور دوستوں کو ہمارے چینل کی لنک شیئر کیجیے گا اپنے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ آگے بڑھے اور آپ لوگ مزاراتوں کی زیارت کر سکیں۔ یہ دشوار راستہ ہے، لیکن محبت کرنے والے لوگ، بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے لوگ بڑھتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں، اونچے نیچے راستے، پہاڑوں سے اوپر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سخی بلاول شاہ نورانی بابا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی، وہاں پر دودھ بہا کرتا تھا آبشار کی شکل میں، اور وہ پتھر کا ہو گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کو غار کے اندر کی حصے کی بھی ویڈیو دکھائیں گے۔ صلو جائے گا؟ ارے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے ابھی تک۔ چلو نا یار، کام گئے اپنے والے، یہ ویڈیو پکڑ، موبائل کس نے ویڈیو بنا